نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم انه لا الہ الا اللہ۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے رب کی دی توفیق کے ساتھ معرفت الہی کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے یہ آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اللہ رب العزت کا وجود بدی ہے، وجدانی ہے، فطری ہے، نظری نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت کے وجود پر کسی بھی قسم کی کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس بات کو مزید اچھے طریقے سے جاننے کے لیے ہم اپنی بات کو اب آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تعقل اور ایک ہوتا ہے تصور۔ تعقل میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے تو جا کر کے تصور میں ہوتا ہے۔ تعقل کس کو کہتے ہیں؟ تعقل یہ ہے کہ عقل حکم لگائے کہ اس کائنات کا بہترین نظام چلانے والا، اس کائنات کے اندر نظم و نسق قائم کرنے والا کوئی ہے، تبھی تو اس کائنات کا نظام اتنے احسن انداز سے چل رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں، سڑک پہ چار آدمی، چار گاڑیاں جا رہی ہوں، اگر کوئی غلط اپنی سائڈ لے لے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کتنی حادثات ہوتے ہیں۔ لیکن سبحان اللہ و بحمدہ، میں قربان ہوں اس اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر کہ آسمان کے اوپر بے شمار ستارے ہیں، سیارے ہیں جو گردش کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے محور میں گھوم رہا ہے، مرکز میں چل رہا ہے، لیکن کوئی بھی ستارہ کبھی سیارہ آپس میں ٹکرایا نہیں اور ان کے کبھی حادثات اور ایکسیڈنٹ نہیں ہوئے۔ کائنات کا جو اللہ رب العزت نے نظام بنایا ہے کتنا بہترین نظام ہے۔ انسان کی عقل خود حکم لگاتی ہے کہ اس کائنات کا جو بہترین نظام چل رہا ہے، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اس کو تعقل کہتے ہیں۔ آؤ آپ اس کو ایک مثال کے ساتھ مزید سمجھ لیں۔ ایک بڑا سا ہال ہو، اس ہال کے 5 دروازے ہوں، یاد رکھیے وہ 5 دروازے جو ہوں وہ پانچوں کے پانچوں لکڑی کے ہوں، شیشے کے نہیں، اور وہ 5 کے 5 جو دروازے ہیں وہ بند ہوں، اور ہال کے اندر 20 آدمی بیٹھ کر کے کسی بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر غور و فکر کر رہے ہوں، غور و خوض کر رہے ہوں، تدبر کر رہے ہوں۔ آپ مسئلہ کشمیری لے لیجئے، ہال میں 20 بندے موجود ہیں، ہال کے 5 دروازے ہیں، پانچوں کے پانچوں دروازے لکڑی کے ہیں اور پانچوں کے پانچوں دروازے بند ہیں، اور اندر جو ہال کے 20 لوگ موجود ہیں وہ کسی اہم مسئلے کے اوپر گردن جھکا کر کے غور و فکر کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں کہ وہ غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے، کیا ہوتا ہے کہ 5 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اب یہ جو گردن جھکا کر کے 20 لوگ کسی اہم مسئلے کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، ان 20 لوگوں کی نگاہ اٹھے گی اس دروازے کی طرف جس پر دستک ہوئی ہے، کہ ان 20 کی نگاہ جو اٹھ کر کے اس طرف جا رہی ہے، اور 20 کا دیکھنا اور 20 کی نگاہ کا اٹھ کر کے ان کی طرف جانا، یہ اس بات کی بیان دلیل ہے کہ 20 کے 20 مانتے ہیں کہ دروازے کے باہر کوئی موجود ہے، تبھی تو دستک ہوئی ہے۔ تو لہذا 20 لوگوں میں اس بات کا اختلاف نہیں ہے کہ باہر کوئی ہے، بلکہ ان کا اختلاف کہاں جا کر کے ہوگا؟ اختلاف ہوگا کہ ہے کون۔ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ باہر کوئی ہے، تبھی تو دستک ہوئی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ جب دستک ہوئی 20 لوگوں کی نگاہ اٹھ کر کے ان کی طرف گئی ہے، اس دروازے کی طرف گئی ہے جس پر دستک ہوئی ہے،
تو لہذا 20 کے 20 لوگ مانتے ہیں کہ باہر کوئی موجود ہے. اس میں کسی ایک کا بھی ان 20 لوگوں میں سے اختلاف نہیں ہے. کوئی ایک بھی نہیں کہہ رہا کہ باہر نہیں ہے. 20 کے 20 مان رہے ہیں کہ باہر کوئی موجود ہے، کیونکہ تبھی تو ان کی نگاہ اس دروازے کی طرف اٹھی ہے جس پر دستک ہوئی ہے. اور یہ سورج، اللہ اکبر، یہ سورج کی چمک دستک ہے کہ اس کو چمکانے والا، اس کے اندر کوئی حرارت رکھنے والا ہے. اور یہ ابر کی دنک یہ دستک ہے کہ اس میں دنک میں رنگ بھرنے والا کوئی ہے. پھر یہ پہاڑوں کا جلال، ان کو جلال دینے والا کوئی ہے. پھر سمندروں کی گہرائی، پھر ان سمندروں کی تیز لہریں، یہ ساری کی ساری چیزیں دستک ہیں کہ کوئی ہے سمندروں میں گہرائیاں رکھنے والا اور سمندروں کو تیز لہریں عطا کرنے والا. اور پھر یہ آسمان کی بلندی اور زمین کی پستی، یہ ساری کی ساری چیزیں دستک ہیں. کواکب کی چشمک اور چاند کی میٹھی میٹھی روشنی، کوئی ہے جو اس میں میٹھی میٹھی روشنی بننے والا ہے. اسافیر کی چہک، سبزے کی لہک، کلیوں کی خوشبو اور پھولوں کی مہک، یہ ساری کی ساری چیزیں دستک ہیں کہ ان میں رکھنے والا کوئی ہے. پھر لہروں کی لچک، انچوں کی مسکراہٹ، ہنسی صبح کے اندر انگڑائیاں رکھنے والا، پتوں کے اندر سسراہٹ رکھنے والا، گلشن و خیابان اور کہسار و بیابان، صحرا کے سناٹے، آبادی کے ہنگامے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس بات کی بیان دلیل ہے، دستک ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزوں کو ان کی خوبیوں سے مزین کرنے والا کوئی ہے. تو لہذا اس میں کسی کا اختلاف نہیں کہ سورج بنانے والا کوئی ہے، چاند کو روشن کرنے والا اور اس میں میٹھی میٹھی روشنی رکھنے والا کوئی ہے، ستاروں کی پھر یہ چشمک، ان میں چشمک بننے والا کوئی ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے. ہاں اختلاف کہاں جا کر کے ہوتا ہے؟ کسی نے کہا چاند بنانے والا، سورج بنانے والا ایک ہے، اور کئیوں نے کہا 2 ہے، کئیوں نے کہا کہ 33 کروڑ ہیں. اختلاف کہاں جا کر کے ہوتا ہے؟ تصور میں، تعقل میں اختلاف نہیں ہوا. سب مانتے کہ کوئی ہے، حتیٰ کہ داریہ بھی مانتا ہے، اگر منہ سے اقرار نہ کرے کسی نہ کسی طریقے سے مانتا ہے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا کوئی ہے. یہ سب مانتے ہیں. اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ تصور میں. چاند کو بنانے والا 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے یا 33 کروڑ ہے، سورج کو بنانے والا 1 ہے، 2 ہے یا 3 ہے یا 33 کروڑ ہے. اختلاف کہاں ہو رہا ہے؟ تصور میں. اور الحمدللہ جو میں نے کتاب معرفت الہی لکھی ہے، میں نے اللہ کی توفیق سے اسی کچ تصوری کو، اسی کچ روی کو، اسی کچ فکری کو اس کتاب کے اندر مستحکم کیا ہے، تاکہ جس طرح تعقل میں اختلاف نہیں، اسی طرح تصور میں بھی اختلاف باقی نہ رہے. اور اب پھر ہم اسی مثال کی طرف لوٹتے ہیں. یہ جو 20 بندے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ان 20 میں سے کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں کہ باہر کوئی ہے. اب اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ تصور میں. کون ہے باہر؟ سوچ رہا ہے. کوئی کہتا ہے بکر ہوگا، کوئی کہتا ہے عمر ہوگا، کوئی کہتا ہے عبداللہ ہوگا، کوئی کہتا ہے احسان ہوگا، کوئی کہتا ہے عبد الرحمن ہوگا. اب ان 20 کے اندر کوئی عقل لڑا کر کے، کوئی سوجھ بوجھ سے اور کسی ذرائع سے کہہ دے کہ باہر جو ہے وہ عبد الرحمن ہے، اور جب دروازہ کھولا جائے تو حقیقت میں باہر عبد الرحمن ہو، تو معلوم ہوگا کہ ان 20 کے اندر سب سے دنا، سب سے زیادہ عقل والا اور ان 20 میں سے سب سے زیادہ ذہین و فطین جو تھا وہ تھا جس نے پہچان لیا کہ باہر جو دستک دینے والا ہے وہ عبد الرحمن ہے. اسی طرح جس نے یہ پہچان لیا کہ سورج کو روشنی دینے والا، چاند کو روشنی دینے والا اور ستاروں کے اندر چشمک رکھنے والا اور سمندروں کو گہرائیاں دینے والا اور دریاؤں کو لہریں دینے والا اور پہاڑوں کو بلندیاں دینے والا، آسمان کو اونچائی دینے والا اور بنا ستون کے کھڑا کرنے والا، زمین کو بچھانے والا، یہ سارے کا سارا نظام چلانے والا ایک اللہ ہے. تو سمجھ لو کائنات کے اندر سب سے زیادہ دنا، سب سے زیادہ عقل والا، سب سے زیادہ ذہین، سب سے زیادہ فطین وہ شخص ہے جس نے یہ پہچان لیا کہ اس کائنات کے نظام چلانے کے پیچھے جو ذات ہے وہ ہے جس کو قرآن نے
لفظ اللہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ ہے۔ تو سمجھ لو جس نے پہچان لیا وہ کائنات کا سب سے ذہین ترین انسان ہے، کائنات کا خلاصہ نچوڑ ہے۔ اور چاہے کوئی کیمسٹری پڑھاتا ہو، کوئی بیالوجی پڑھاتا ہو، کوئی بہت بڑا سائنسدان ہو، اور کسی نے ایٹم کیوں نہ ایجاد کر دیا ہو، اگر اس کے پاس توحید نہیں، اس نے یہ پہچاننا نہیں کہ اس کائنات کے پیچھے نظام چلانے والا کون ہے، اگر وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکا تو سن لو اس بندے کے پاس کچھ بھی نہیں، وہ نکما ہے، کائنات کا سب سے نکما وہ بندہ ہے۔ تو لہذا جس نے یہ پہچان لیا کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والا اللہ ہے، تو سمجھ لو کہ وہ کائنات کا خلاصہ ہے۔ توحید کو سمجھنے کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اولین مخاطبین تھے، وہ صحابہ اکرام جو تھے وہ زیادہ تر ان پڑھ تھے، لیکن یاد رکھو وہ توحید میں اتنے پکے تھے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو امیہ تپتے ہوئے کولوں کے اوپر لٹا کر کے اور باری برگم ان کے سینے پر پتھر رکھ کر کے کئی گھنٹے دور میں چھوڑ دیا کرتا تھا، اور مشٹنڈے لونڈے پیچھے لگا کر کے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ پر پتھروں کی بارش کرتا تھا، لیکن وہی احد احد کا آوازہ مکے کی گلیوں کے اندر بلند ہوتا تھا، کیونکہ توحید کو سمجھ لینے کے لیے، توحید کو جان لینے کے لیے، اللہ کو پہچاننے کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں، صرف ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، وہ ہے خلوص، اخلاص کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے پاس اخلاص ہوگا سمجھ لو کہ وہ جان لے گا، توحید کو سمجھ لے گا وہ توحید کو، اور اللہ کی پہچان اس کو آ جائے گی۔ لیکن صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ ہے اخلاص۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آگے ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم تیسرے ایپیسوڈ میں آپ سے ملیں گے۔ تو آخر میں اپنے ناظرین اکرام سے، اپنے بھائیوں سے، یا جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہو اس سے میں درخواست کروں گا کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیر وما علینا الا البلاغ المبین۔